بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہم جماعت چہارم، امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا جی آج ہم نے سبق ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ ساتھ ساتھ سے مراد مل جل کر رہنا، آپس میں اکٹھے رہنا، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ تو بیٹا ساتھ ساتھ میں ہم نے آیت ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو بیٹے جی یہ اس آیت سے متعلق کہانی ہے، دو آدمیوں کی کہانی ہے، لالو اور رحیمو، ٹھیک ہے۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے نقصان پر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ کبھی رحیمو کا نقصان ہو جاتا تھا تو لالو خوش ہوتا تھا، کبھی لالو کا نقصان ہو جاتا تو رحیمو خوش ہوتا تھا۔ تو قرآن کریم کی آیت سورہ حدید یہ والی آیت، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ تو جب ایک دوست نے یہ سنی تو لالو کا دل بدل گیا اور اس نے اپنے رحیمو اس کی خوش ہونے کی بجائے اس کے نقصان پر تو اس کی مدد کی۔ تو بیٹا جی آئیے اپنی کہانی کی طرف، ہم کہانی پڑھتے ہیں اپنی ساتھ ساتھ کا مطلب میں نے بتا دیا، اکٹھے مل جل کر۔ تو یہ کہانی لالو اور رحیمو کی ہے۔ آئیے، لالو اور رحیمو ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کے گھر میں ساتھ تھے۔ لالو کا اصل نام لال محمد تھا اور وہ ایک کسان تھا۔ گاؤں سے باہر اس کی 10 ایکڑ زمین تھی اور اس پر کاشتکاری کرتا تھا۔ رحیمو کا اصل نام رحیم بخش تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے کمہار تھا۔ کمہار مطلب جو برتن بناتا ہے مٹی کے برتن بنا کر ان میں عمدہ نقش و نگار بنانے میں وہ نہایت ماہر تھا۔ پڑوسی ہونے کے باوجود دونوں میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا۔ جیسا سانپ کا اور نیولے کا آپس میں بیر نہیں ہوتا، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، اسی طرح لالو اور رحیمو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ سارے گاؤں کے لوگ ان کے روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کئی بار بڑے بوڑھوں نے انہیں سمجھا بجھا کر صلح صفائی بھی کروائی تھی آپس میں، یعنی ان کی صلح کروا دی تھی، مگر کچھ دن بعد وہی ڈھاک کے 3 بات، یعنی پھر کچھ دنوں بعد ان کے آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ سدا جیسے ایک جیسا حال رہتا تھا، ٹھیک ہے، اپنی بات پر اڑے رہتے تھے، یعنی لڑائی رہتی تھی۔ حد تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی ناکامیوں اور نقصانات پر بھی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ لالو کی گندم کی پکی ہوئی کھیت بالکل تیار کھڑی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی کھیتی جو تھی وہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس نے بہت محنت کی تھی، اس لیے اس بار اس کی فصل پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی ہوئی تھی۔ لالو اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا، یعنی بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ اور رحیمو اس کے سونے جیسے کھیت کو، اگلے پیج پہ آئیے گا، کھیت کو دیکھ کر جھل بھن کر کباب ہوتا تھا۔ جھل بھن کر کباب ہونے سے مراد بہت زیادہ غصہ کرتا تھا، بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا تھا اور اس کو اس سے برا لگتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز چند چنگاریاں اڑ کر کھیت میں گئیں۔ خشک گندم کے خوشے چنگاریوں سے جلنے لگے۔ خشک گندم یعنی جب گندم تیار ہوتی ہے تو وہ اچھی لگتی ہے نا، تو اس کے خوشے آگ کی چنگاریاں، یعنی آگ کی چنگاریاں کسی طرح آئیں اور اس کے کھیت میں لگ گئیں اور چنگاریوں سے جلنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا۔ لالو دہائی دیتا ہوا کھیتوں میں پہنچا، ٹھیک ہے، روتا چیختا چلاتا کھیتوں میں پہنچا اور ہاتھ اٹھا کر رحیمو کو بددعائیں دیتا رہا، جس کی بھٹی سے چنگاریاں اڑ کر، بھٹی جس میں رحیمو جو تھا وہ مٹی کے برتن اپنے پکاتا تھا، ٹھیک ہے، کھیت میں پہنچی تھی۔ اس واقعے پہ سارا گاؤں سردہ تھا، یعنی غمگین تھا، مگر رحیمو بے حد خوش تھا، بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک دن اچانک خوب کالے کالے بادل آئے اور زور کا مینہ برسنے لگا، یعنی بارش ہونے لگے۔ رحیمو نے کیا کیا؟ دن بھر کی محنت کے بعد بہت سے مٹی کے برتن بنا کر انہیں سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ چھوڑا تھا۔ بارش اتنی آنن فانن آئی، یعنی فوراً آئی، جلدی آئی کہ رحیمو کو برتن اٹھانے کی مہلت بھی نہ ملی۔
تھوڑی ہی دیر بعد گیلے برتن پانی میں بھیگ کر گارا بن چکے تھے۔ رحیمو کے نقصان کی خبر لالو کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا چلو اچھا ہوا، میرے نقصان پر وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، اللہ نے حساب برابر کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ بارش جو شروع ہوئی اسے رکنے کا نام ہی نہ لیا، وقفے وقفے سے بارش برستے آج کتنا دن ہو گیا؟ تیسرا دن ہو گیا۔ کھیت کھلیان سب پانی میں ڈوب چلے تھے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ گاؤں سے قریب ہی دریا تھا، اس کا بند ٹوٹا تو سیلاب آ گیا اور پانی کے ریلے گھروں میں یعنی پانی اچھل اچھل کے گھروں میں داخل ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے محفوظ مقامات پر پناہ لے لی۔ لالو کا گھر پختہ اور 2 منزلہ تھا، یعنی مضبوط اور 2 منزلہ تھا، جبکہ رحیمو کا گھر کچا اور نیچا تھا۔ اس کے گھر میں پانی داخل ہو گیا اور وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے کچے گھر کی چھت پر پلاسٹک اوڑھے بیٹھا تھا۔ لالو اپنی بالائی منزل پر یعنی اوپر والی منزل سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور رحیمو کی حالت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھیے گا، اس کے ہاتھ میں چائے کی، اگلے پیج پہ آئیے گا، پیالی تھی۔ وہ مزے سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور نہایت غرور سے ایک نظر رحیمو پر بھی ڈال لیتا تھا۔ اس نے موسم کا مزہ لینے کے لیے ہاتھ میں ریڈیو لے کر جیسے ہی اس کا بٹن دبایا تو اس کے کان میں وہی آیت جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، قرآن کریم کی سورہ حدید کی آیت نمبر 23 کے ترجمے کی یہ آواز آئی، اللہ کسی ترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ تو بیٹا جی اس کا اثر دیکھیے گا کہ کیا ہوا۔ قرآنی آیت سن کر وہ اس بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی نظر گلی میں پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک تنکوں کا ٹوکرا روانی سے پانی میں بہتا چلا آ رہا ہے اور اس میں ایک سانپ بیٹھا ہوا اور اس کے ساتھ ایک ننھی منھی چڑیا اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے بیٹھی ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں سانپ نے چڑیا اور اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور وہ سیلاب سے بچنے کے لیے ایک ہی ٹوکرے میں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک آیت اس نے دیکھ لی ریڈیو میں، اور دوسری جب اس نے سانپ اور چڑیا کو دیکھا تو اب رحیمو نے کیا کیا، آگے دیکھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ رحیمو کے گھر پر تھا۔ اس نے رحیمو سے معافی مانگی اور اسے اور اس کے معصوم بچوں کو برسات اور سردی سے بچانے کے لیے اپنے گھر لے آیا۔ رحیمو بھی لالو کے رویے سے اتنا متاثر ہوا، یعنی اتنا اثر ہوا اس پہ کہ اس کی ساری نفرت محبت اور دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد سے اب تک دور دور کے گاؤں میں ان کی دوستیوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور کسی کے نقصان پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے آئیے گا۔ اب ہم نے اپنا کتابی کام کرنا ہے۔ کتابی کام میں سب سے پہلے ہم نے فعل کیا ہے؟ فعل ہمارا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فاعل پڑھنا ہے۔ فاعل ہمارا کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اگر فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد آتا ہے، اگر فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع آتا ہے۔ دیکھیے گا مثالیں، لڑکا کھیلتا ہے، ٹھیک ہے، لڑکا ہمارا کیا ہے؟ فاعل، کام کرنے والا۔ کھیلتا کیا ہے؟ فعل، ٹھیک ہے، جو کام ہے، کھیلنا اس کا کام ہے نا۔ اگر فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع آتا ہے۔ دیکھیں، لڑکے کھیلتے ہیں، لڑکے کیا ہے ہمارا؟ فاعل یعنی کام کرنے والے، اور کھیلتے ہیں یعنی کیا کام کر رہے ہیں؟ کھیلنے کا، تو وہ ہمارے فعل ہیں۔ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوتا ہے، جیسے بچہ ہنستا ہے تو فاعل بچہ اور ہنستا فعل۔ اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوتا ہے، بچی ہنستی ہے، بچی ہماری فاعل ہے، مؤنث ہے، اور ہنستی اس کا فعل ہے یعنی کام ہے، ہنسنا اس کا کام ہے۔ اگلے پیج پہ آئیے گا۔ اگر فاعل رتبے یا عمر میں بڑا ہو تو بھی فعل کے لیے جمع کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے استاد صاحب پڑھا رہے ہیں تو یہ ہمارا جمع کا صیغہ ہوا نا، اور فاعل بھی ہمارا کیا ہوا؟ جمع کا۔ دیکھیے گا، استاد صاحب پڑھا رہے ہیں تو استاد صاحب ہمارے فاعل ہیں، پڑھا رہے کام کر رہے ہیں، کس کا؟ پڑھانے کا، تو وہ فعل ہے، اور دونوں جمع کے صیغے آئے ہیں۔ آگے دیکھیے گا، اگر ایک سے زیادہ فاعل ہوں تو فعل آخری فاعل کے مطابق استعمال ہوگا۔ اس اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں۔
آگے دیکھیے گا، فاعل کی مطابقت کا خیال رکھتے ہوئے مناسب فعل لگا کر جملے مکمل کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان مناسبت کو دیکھتے ہوئے اپنے جملے مکمل کرنے ہیں۔ جہاں واحد کا صیغہ ہوگا واحد کا لگائیں گے، جہاں جمع کا صیغہ ہوگا وہاں جمع لگائیں گے، جہاں احترام کا صیغہ ہوگا وہاں پر بھی جمع کا صیغہ آئے گا۔ جیسے امی کھانا، امی احترام کی جگہ پر ہے، جمع کا صیغہ آئے گا، عمر میں بڑی ہیں، امی کھانا پکا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ چوہا الماری کے پیچھے چھپا ہے، چوہا واحد کا صیغہ تھا اس لیے فعل بھی ہمارا واحد ہی آئے گا، چھپا ہے۔ ہم سیر کو، ہم ہمارا جمع کا صیغہ تھا اس لیے ہمارا فعل بھی جمع میں آئے گا، جائیں گے۔ آسمان پر بہت سے پرندے پرندے ہمارا فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے، رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری چھوٹی بہن ڈیش پڑھتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا واحد کا صیغہ تھا فاعل تو ہمارا فعل بھی واحد ہی آئے گا۔ دادی جان اور دادا جان دونوں ہی عزت کی جگہ پر ہیں، عمر میں بڑے ہیں اس لیے ان کے ساتھ جمع کا ہی فعل آئے گا، جیسے دادی جان اور دادا جان پڑھ رہے ہیں۔ سارے بچے مقابلے کے لیے تیاری ڈیش، تو بیٹا یہ بھی جمع کا صیغہ اس لیے جمع ہی آئے گا، کر رہے ہیں۔ چڑیا اپنے بچوں کو دانا، چڑیا واحد کا صیغہ ہے، ہمارا فعل بھی واحد ہی آئے گا، چڑیا اپنے بچوں کو دانا کھلا رہی ہے۔ دھوبی کپڑے، دھوبی واحد ہے اس لیے فعل بھی واحد ہی آئے گا، فاعل ہمارا واحد ہے تو فعل بھی واحد ہی آئے گا۔ دھوبی کپڑے دھو رہا ہے۔ میرا بھائی میرا بھائی جو ہے واحد کا صیغہ ہے اس لیے فعل بھی ہمارا واحد ہی آئے گا، میرا بھائی کرکٹ کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ یہ آپ کا کتابی کام ہے، اپنے کتابی کام کو توجہ سے کرنا ہے۔ آئیے گا اپنے ورک بک کے کام کی طرف، اردو ورک بک کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسم ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے بہت دفعہ اسم پڑھا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس حروف آئے، ٹھیک ہے۔ حروف سے مل کر ہم نے کیا بنایا تھا؟ لفظ۔ پھر ہم نے لفظ کی کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ 2۔ کون کون سی؟ کلمہ اور محمل، کلمہ بامعنی کو اور محمل بے معنی کو، ٹھیک ہے۔ کلمہ کے آگے سے ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی، اس میں سے پہلی قسم اسم پڑھی تھی۔ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، مثلا کرسی، کراچی، اسلم وغیرہ۔ آگے اسم کی 4 اقسام ہیں، بناوٹ کے لحاظ سے، معنوں کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے۔ لیکن آج ہم نے جو قسم پڑھنی ہے وہ نمبر 2 معنوں کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم اسم نکرہ، دوسری اسم معرفہ، ٹھیک ہے۔ اسم نکرہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، جیسے کرسی، میز وغیرہ۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، جیسے علامہ اقبال، کراچی وغیرہ۔ اب بیٹا جی آگے آئیے گا، یہ آپ کا کتابی کام ہے، صفحہ نمبر 14 پر معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام ہے۔ تو آپ نے معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ خاص کے لیے، معرفت خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کے لیے ہو، جیسے عبداللہ، مدینہ منورہ اور قرآن پاک۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ عام چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے لڑکا، دریا اور پہاڑ وغیرہ۔ بیٹا جی جو اوپر سارا آپ کا کام ہے آپ نے اس کو نیچے تحریر کرنا ہے دوبارہ سے، ٹھیک ہے۔ اب اگلے صفحے کی طرف آئیے گا، اگلے صفحے پر ہم نے مشق کرنی ہے۔ مشق میں ہے مدرجہ ذیل میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کیجیے گا۔ تو بیٹا جی ہمیں فہرست دی گئی ہے، ان میں سے ہم نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کرنے ہیں۔ پہلا پھول، پھول کوئی بھی پھول ہو سکتا ہے اس لیے اسم نکرہ۔ اگر یہ گلاب کا پھول ہوتا تو یہ اسم معرفہ ہوتا۔ درخت کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے، اسم نکرہ۔ اسی طرح کتاب، یہ بھی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اگر کتاب کا نام ہوتا تو وہ اسم معرفہ تھا۔ خالی کتاب ہے تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے اس لیے اسم نکرہ۔ بانگ درا کتاب کا نام ہے اس لیے اسم معرفہ۔ ریڈیو اسم معرفہ۔ پھر اس کے بعد انجم نام ہے خاص اس لیے اسم معرفہ۔ آگے دیکھیے گا پاکستان اسم معرفہ۔ دریا کوئی بھی دریا ہو سکتا ہے اس لیے اسم نکرہ۔ کیٹو پہاڑ کا نام ہے اس لیے یہ اسم معرفہ ہے۔ اسی طرح پہاڑ کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے تو جو کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ اسم نکرہ ہے، اگر ادھر پہاڑ کیٹو کہا جاتا تو پھر وہ اسم معرفہ ہوتا۔
آگے دریائے نیل، تو دریا خالی کہا جاتا تو اسم نکرہ تھا، دریائے نیل کہا گیا اس لیے اسم معرفہ۔ قلم، کوئی بھی قلم ہو سکتی ہے اس لیے اسم نکرہ۔ کراچی نام ہے شہر کا خاص، اس لیے یہ اسم معرفہ۔ قائد اعظم بھی نام ہے اس لیے یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ اسلام، تو بیٹا اسلام، دین اسلام بہت سے دین ہیں لیکن اسلام اس میں بتایا گیا تو یہ اسم معرفہ۔ شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے اس لیے اسم نکرہ، ملک کوئی بھی ہو سکتا ہے اس لیے اسم نکرہ، اگر ملک کا نام ہوتا تو وہ اسم معرفہ ہوتا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ آپ کا کام تھا صفحہ نمبر 14 اور 15 کا، اور اسی طرح آپ کی آج بلند خوانی ہوئی۔ آپ نے اپنا کام توجہ سے کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔